बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जवाद चिश्ती की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और सलाम। तहरीक अबाबिल इस्लाम की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिजली के बिलों की वजह से कौम बहुत परेशान है और ख़ास तौर पर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो गरीब तबका है, उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट से ऐसी स्कीम मिल जाए, कोई ना कोई ऐसी सब्सिडी मिल जाए कि जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिले और हम पर ये बिलों का जो बोझ है उसमें कुछ कमी हो, कुछ हमारा गुजारा हो सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और QR कोड ये बिल के साथ अटैच करके प्रिंट करके भेज रहे हैं, उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कशन होगी। इसकी हकीकत क्या है, कौन कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, किन को इससे फ़ायदा मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, थोड़ा सा ये आपको साथ साथ बताते हुए आगे हम ये बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आखिर ये सब्सिडी है या फिर ये भी हमेशा 78 सालों की तरह कौम के लिए एक चाल चली गई है या कौम के साथ तमाशा और खिलवाड़ बनाया गया है। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो ये गाइड कर रहे हैं कि कैसे करना है, किस तरह करना है और इसको आप कैसे अवेल कर सकते हैं, कैसे आप सब्सिडी हासिल कर सकते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें काफ़ी लोगों ने शेयर की हुई हैं, मजीद आप डिटेल से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस वक्त हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिर है क्या और कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये तो आपको बता देंगे, जो करना चाहें वो बेचारे तो करें ना, और जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि ये है क्या चीज़ और क्या खेल हमारे साथ खेला जा रहा है, वो हमारे साथ अटैच रहें ताकि हम इसको समझ सकें और पाकिस्तान के लिए, अपनी कौम के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। नाजरीन, QR कोड आप देखेंगे, बिल अभी आ रहे हैं, वहाँ पे जब प्रिंट हुआ उसे आपने अपने मोबाइल से स्कैन करना है। स्कैन करेंगे तो वो सारा मेथड आपको ऑटोमेटिकली, आप जो भी इस चीज़ को समझते हैं, वो जैसे स्कैन करेंगे वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा। वहाँ से आप बिल पे करना चाहें या QR कोड इजी पैसा ऐप पे, वहाँ पे भी स्कैन हो जाता है। वहाँ से आप जब पे करेंगे तो आपको वो जो सब्सिडी होगी वो दे दी जाएगी। सब्सिडी पहले तो ये देखिएगा कि किन को मिलेगी। 200 यूनिट से कम जिनके यूनिट्स हैं, ठीक है, या 200 हुए हैं उनको ये हासिल होगी, और 200 से अगर एक भी यूनिट ऊपर होता है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब नाज़रीन, यहाँ पे तमाशा और खेल क्या बनाया जा रहा है कौम के साथ। सबसे पहले तो ये देखें कि ये ड्रामा करने से पहले पहले कौम के ऊपर मीटर का रेंट लगा दिया गया है, फिक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं। कमर्शियल है जो डिफरेंट चार्जेस हैं, 1000, 1500, 1000, 1200 इस तरह करके कमर्शियल पे, और जो डोमेस्टिक जिसका घरेलू जो है उस पे लगाया गया है 400, 500, 700 इस तरह करके 800 मुख्तलिफ हिसाब से, एक हिसाब से लगाया गया है। अब यहाँ पे ये देखें कि हमारा मीटर, हमने उस पर डिमांड नोटिस उसका भरा, हमने उसको ख़रीदा, हमने अपनी जो केबल वायर लगी है उसके हमने पैसे दिए, हर चीज़ हमने की, हमने एक चीज़ परचेज की है, ठीक है, वो हमारी मिल्कियत है, हमने परचेज की। हम सिर्फ बिजली इस्तेमाल करें, बिजली के लाइट जो हमारे पास बिजली आ रही है उसके भी टैक्स हम इलेक्ट्रिसिटी के अलग से दे रहे हैं और सेल टैक्स भी सारा कुछ हम दे रहे हैं। मुकम्मल टैक्स के बाद हम पर फिर ये जो फिक्स चार्जेस हैं वो लगा दिए गए हैं। याद रखिएगा, फिक्स चार्जेस वो हैं जो चाहे किसी को सब्सिडी मिलती है नहीं मिलती है, उन्होंने फिक्स चार्जेस लाजमी देने हैं। अब मिसाल मैं आसानी से ये आपको समझाता हूँ कि फ़र्ज करें कि 100 लोग हैं, 100 में से 100 पर 500 रुपये चार्जेस लग गए, ठीक है, 500 चार्जेस लग गए, उन्होंने हर हाल में बिल के साथ पे करने ही करने हैं। अगर 2 महीने आप बिल पे नहीं किए तो आप खुद देख लीजिएगा, आपका मीटर कट जाएगा, आपका मीटर उठा कर ले जाएंगे। ये इस तरह के बेशरम लोग हैं। अब आपने वाज़ेह तौर पर देखना है, 500 हर बंदा दे रहा है 100 में से। अब सब्सिडी किसी को मिली है नहीं मिली है उस चीज़ को छोड़ते हुए, अब जिनको सब्सिडी मिलनी है, फ़र्ज करें कि 10 लोग बीच में ऐसे हैं, 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 200 से कम यूनिट इस्तेमाल किया, उनको कह रहे हैं कि सब्सिडी दी जाएगी। अब उनको अगर कम दी जाएगी सब्सिडी, यानी कि उनको दिया जाएगा, बिल उनका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बीच में से, तो बीच में से जो 80 से 85 लोग या 90 लोग हैं वो भी तो आखिर एक्स्ट्रा चार्जेस दे रहे हैं, वो भी तो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, चाहे 500 है या 1000 है, जो भी लगा दिया गया है।
ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مثال کے طور پر لیول کس طرح کر دیا گیا، یہ قوم کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ اور گیم کھیلی جا رہی ہے. لیول کس طرح کر رہے ہیں کہ یہاں سے تھوڑا بہت کچھ عوام کے پلے ڈال دیں، تھوڑا بہت کوئی، جس سے یہ کہ پتہ لگے کہ کوئی چیز آئی ہے، لیکن وہاں سے جب نکالنے پہ آتے تو اس سے کئی گنا زیادہ یہ نکال رہے ہیں. کون سے نکال رہے ہیں؟ ایک تو یہ چیز آپ نے اس پہ غور کرنا ہے. دوسرے نمبر پر 200 یونٹ کا انہوں نے کہا ہوا ہے. ابھی بھی اس وقت بھی اور سالوں سے ہمارے ملک میں یہی چل رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کا 190 یونٹ، آپ کا 195 یونٹ ہوتا ہے، آپ کا 180 یونٹ ہوتا ہے، یہ جو ریڈر آتے ہیں بے شرم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے آپ کی ریڈنگ اس کے مطابق بالکل نہیں کرنی ہے کہ اگر اس کے مطابق ریڈنگ کریں گے تو یونٹ کا ریٹ آپ کو کم لگے گا. یہ ڈرامہ کیا کرتے ہیں، یہ 201 یونٹ، 203 یونٹ، 204 یونٹ آپ کی اس میں لگا کر وہ چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی آپ کی جو یہ ریڈنگ میں ہے اتنی آ رہے میٹر، وہ ظاہر سی بات ہے بندہ اس پہ کیا بحث کرے گا، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے بیچ میں سے. اور پھر تصاویر جو لگائی جاتی ہیں وہ بھی ڈرامیٹیکلی انداز میں ان کو فکس کیا جاتا ہے، ان کو لگایا جاتا ہے اور ریڈنگ ایڈجسٹ کر کے کسی نہ کسی صورت آپ کے 200 یونٹ کراس کروائے جاتے ہیں زبردستی. یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. اور دوسرے نمبر پر جب 200 یونٹ تک بجلی، یعنی کہ اب اس کے یونٹ کی پرائس کم ہے، اگر کسی کا 250 یونٹ چل جاتا تو وہ غریب بیچارہ، اس کا قصور کیا ہے کہ اس نے بجلی تھوڑی سی اگر زیادہ استعمال کر لی ہے. کیا پاکستانی قوم کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام نہیں، کوئی عزت، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے پاکستانی قوم کی؟ ان کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جائیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ، بڑے بڑے لوگ اور کاروباری لوگ جن میں دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے یونٹ کے ریٹ کم لگا دیے ہیں عام پبلک کے حساب سے. اب یہ ایسی قوم کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہو رہی ہے. ہم ایسے ہیں کہ ہم نہ اس پہ بولتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور چل پڑتے ہیں بس. یہ ہمیں کہیں سبسڈی مل رہی ہے اور کہیں ہمیں پیٹرول سستا مل رہا ہے، کبھی ہم ٹینکیں بھروانے فوری پہنچ جاتے ہیں کہ رات 12 بجے کے بعد پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. یہ نہیں کرتے کہ ہم کوئی احتجاج کریں، کوئی اس کے خلاف ایکشن لیں. سالوں سے ہم پچھتے آ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی حیثیت، کوئی مقام ہے، میں پاکستانی قوم سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ وہ QR کوڈ اور سبسڈی کی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. آگے سوچنا آپ کا کام ہے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، جو بھی آپ بہتر سوچنا چاہیں. بہت سے وہ لوگ اس چیز کو ناپسند کریں گے جو میں باتیں کر رہا ہوں، جو پاکستانی قوم کا نہیں سوچ رہے ہیں، جو پاکستان کا نہیں سوچ رہے ہیں اور صرف اپنے جو سیاسی، جسے کہتے ہیں نا پارٹی بازی ہے، سیاست میں رہ کر اور سیاسی سوچ رکھتے ہوئے وہ اختلافات ان چیزوں سے کریں گے. لیکن جو حقیقت ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. خدا رہا ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، سمجھیں، کچھ ایکشن لیں، کوئی کام کریں، ورنہ آپ کو وہ بادشاہ والی کہانی پہلے میں نے سنا یہ واقعہ کہ آپ کو چھتر اسی طرح پڑتے رہیں گے، آپ کو چھتر بھی ماریں گے، آپ پہ ٹیکس بھی لیں گے لگا کے، ٹیکس بھی آپ وہ بھی وصول کریں گے آپ سے، اور آپ کو بھیک کے نام پہ سبسڈی کا لالچ دے کر بھی آپ کو ذلیل اور خوار کریں گے. اسی طرح جو سندھ حکومت کے بھی خواتین کو پیسے دی جا رہے ہیں، میں اس کے بارے میں بعد میں ڈسکشن آپ کے ساتھ جو ڈسکس کرنا ہوگا وہ ڈیٹیل سے کروں گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو پیغامات ہیں آپ کو وہ بھی میں شیئر کرتا رہوں گا کہ آخر اس کی حقیقت کیا. اب وہ QR کوڈ آپ سکین کریں، کبھی چلتی ہے ویب سائٹ، کبھی نہیں چلتی ہے، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے نیٹ ورک پر. کبھی ویب سائٹ سلو ہو جاتی ہے اتنے زیادہ رش ہونے کی وجہ سے، اور یہ ایک مرتبہ اگر آپ سے کینسل ہو جاتا ہے، اگلی مرتبہ آپ کو ڈبل بل دینا پڑے گا. اور اس میں جو اضافی چارجز ہیں، جو اضافی ٹیکس ہیں اور جو اضافی بل ہے وہ آپ کو پھر پڑھنا ہی پڑھنا ہے. یہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے قوم کے ساتھ اور اتنی بڑی ناانصافی کی جا رہی ہے. خاص طور پر یہ یاد رکھیے گا کہ QR کوڈ جو ہے، اس میں آن لائن جو بلنگ ہے یا QR کوڈ ہے، اکثر تقریباً جو میرے دیکھنے میں آیا لوگوں کی تحقیق کے مطابق تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 15%، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے کم از کم بھی 30 سے 40% لوگ، 30% لوگ جو ہیں، 40% تقریباً اتنے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو اویل نہیں کر سکتے. ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے QR کوڈ کیسے سکین کرنا ہے، یا کسی کے موبائل میں آپشن نہیں، یا اگر مثال کے طور پر کسی کو کچھ آئیڈیا بھی ہے تو وہ اس سے فائدہ نہیں لے پاتے، نہ ہی ان کی سمجھ میں آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں قوم کے ساتھ ڈرامہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اتنی یہ تکلیف کی بات ہے کہ قوم پہلے ہی پریشان ہے اور اس پہ مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. ابھی IMF کا اور سننے میں آیا ہے کہ
تقریباً 111 ارب یا 125 یا 150 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے اس کا بوجھ مزید پڑنے والا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے اور قرضے مل جائیں۔ آئی ایم ایف میں بار بار کہتا ہوں وہ غریب عوام جو پاکستانی قوم جو محنت کرنے والے لوگ ہیں ان کو اوپر نہیں اٹھنے دے رہے، اور یہاں پہ ہمارے جو حکمران ہیں، حکومتیں، کوئی بھی کسی کی بھی حکومت آتی ہے، ان میں بے شرمی یہ ہے کہ وہ قرض لینے کی خاطر ملک کی جو اپنی قوم کی جو حالت ہے اس کو بد سے بدتر کرتے جا رہے ہیں۔ نہ قوم کا سوچ رہے ہیں، نہ بزنس کا سوچ رہے ہیں، نہ کاروبار کا سوچ رہے ہیں، نہ کسی حوالے سے کوئی کسی کو فائدہ دے رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں، کچھ حقیقت رکھی ہے، تو اس پہ امید ہے آپ لوگ سوچیں گے، اس پہ غور کریں گے، اور جو ہو سکتا ہے آپ احتجاج کریں، ایکشن لیں، تاکہ آپ اپنا حق حاصل کر سکیں۔ آپ کوئی بھکاری قوم نہیں ہے، پاکستانی قوم بھکاری قوم نہیں ہے کہ اس کو بھیک کی لائن میں لگا کر اس طرح ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ آپ نے سبسڈی دینی ہے اگر تو 200 کم یونٹ جس کا بھی آ رہا ہے اس کا بل مائنس کر دیں۔ بس سمپل سی بات، یہ کیو آر سکین والا جو تماشا ہے یہ آپ لوگوں نے کیا نیا شروع کیا ہے۔ اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ مزید ڈسکشن ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، اور آخر میں یہی آپ سے گزارش کروں گا تحریک ابابیل اسلام کا حصہ بنیں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کریں، ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک کے لیے، قوم کے لیے بہتری فرمائے، اور ملک اور قوم کو ایک ہو کر سمجھدار قوم کے ساتھ ساتھ ان کو بہادری اور ہمت بھی عطا فرمائے، اور خاص طور پر اپنا حق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ حافظ۔